حلال کمائی کی برکت۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ حرام کا لقمہ نہ ان کے پیٹ میں جانے پائے اور نہ ان کے بال بچوں کے پیٹ میں۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کی دی ہوئی کوئی چیز کھا لی، مگر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ چیز ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر اسے قے کر کے باہر نکال دیا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی خلیفہ نے دیکھا کہ ان کا ایک بچہ سرکاری بیت المال سے ایک پھل اٹھا کر کھا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے وہ پھل چھین لیا اور اپنے اہل خانہ کو متنبہ کیا کہ اس طرح بیت المال کی چیز استعمال نہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ روزی کے بارے میں حرام اور حلال کا یہ لحاظ تھا، ابھی تو ان حضرات نے دنیا میں عزت پائی۔ یہ حضرات اپنے کاروبار کے سلسلے میں جس جگہ یا جس ملک میں بھی گئے، وہاں کے باشندے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ دین، رحمت، اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ اگر دعوتی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے فروغ اور اشاعت میں ان ایماندار مسلم تاجروں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ کاروبار اور روزی کمانے میں حرام اور ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا اور آخرت میں اپنی اور اپنے بچوں کی تباہی کا سامان کرتے ہیں، بلکہ بندگان خدا کی ہدایت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ لوگ حرام اور ناجائز کمائی کے سلسلے میں اتنے زیادہ لاپرواہ کیوں بنے ہوئے ہیں اور اس کی سنگینی اور اس کی ہولناک انجام کو محسوس نہیں کر پا رہے، تو اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ انسان آخرت اور اس میں ہونے والی جواب دہی اور باز پرس کو بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ اس کے حصے میں آنے والی ہے، اور یہ بات بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتی کہ حرام روزی سے بچنے اور حلال روزی حاصل کرنے کے بدلے میں خدا کے ہاں سے کتنا بڑا انعام جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ حرام روزی سے نہ بچنے اور اس کی برائی کو نہ سمجھ پانے کی دوسری بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ دین اور مذہب کے نام پر صرف کچھ عبادات اور رسموں کو پورا کر لینا ہی کافی ہے اور دنیاوی معاملات میں انسان پوری طرح کے آزاد ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کی عبادات، اخلاق و کردار، کاروبار و معاملات سب کے سب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں انجام دیے جائیں۔ صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے جو دین کے سبھی احکام پر عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔